بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں یونیک آن لائن اسلامک اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے پروگرام اعتکاف رمضان کی تیسری نشست میں خوش آمدید. آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع ہے اعتکاف کے مسائل، جس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے ہم پر خصوصی شفقت فرمائی اور اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا. محترم المقام علامہ محمود مسعود قادری صاحب، جو کہ اپنے بہت ہی قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عنایت فرما کر ہمارے ہاں تشریف لائے اور آج وہ اس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے. ہم ان سے جانیں گے اعتکاف کے مسائل، جو آپ کے سوالات ہمیں پچھلے دنوں سے موصول ہو رہے ہیں، ہم ان کے بارے میں گفتگو کریں گے اور آپ جان سکیں گے ان کا حل، کہ کیا حل ہے ان کا. اعتکاف رمضان المبارک میں عورتیں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، بچے اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، اور اس طرح کے دیگر مسائل جتنے بھی ہمیں پیش آتے ہیں ان سب کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں محترم المقام حضرت علامہ احمد وحید قادری صاحب، اور سر یہاں پر سر محمود مسعود قادری صاحب یہاں پر ڈپٹی ڈائریکٹر کی ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں شعبہ کورسز میں تحریک منہج انٹرنیشنل. تو ہم ان سے جانیں گے اعتکاف کے متعلق. سب سے پہلے ہمیں سوال جو موصول ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اعتکاف کی کتنی اقسام ہیں، اور آیا کہ جو رمضان المبارک میں اعتکاف کیا جاتا ہے اس کی کون سی نوعیت ہے اور یہ کون سی قسم ہے اعتکاف کی. تو سر اس کا جواب ہمیں عنایت فرمائیے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. معزز و محترم و مکرم و محتشم جملہ ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا جناب محترم احمد وحید قادری صاحب کا، محترم احمد نوید قادری صاحب کا، اور یونیک آن لائن اکیڈمی کا. ان کے سٹرکچر میں جو شامل جملہ احباب ہیں، آپ کے جو تلامذہ ہیں، جو شاگرد ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں ہماری آواز جا رہی ہے، جہاں جہاں لوگ دیکھ رہے ہیں، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنا خوبصورت پروگرام یونیک آن لائن اسلامک اکیڈمی نے ترتیب دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے 2 سیشن بھی بڑے اہم قسم کے ہو چکے ہیں. آپ کا جو سوال ہے محترم نوید بھائی، اس سوال سے پہلے میں چاہوں گا کہ اعتکاف کے حوالے سے چند کلمات میں آپ کے گوش گزار کروں. یہ اعتکاف بڑی اہم عبادت ہے اور بڑی اہم یوں کہہ لیجئے کہ انسان کے اندر، شخصیت کے اندر انسان کی ایک تبدیلی لانے والی عبادت ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ انبیاء علیہم السلام کا یہ بنیادی طریقہ رہا ہے اعتکاف کرنا، بنیادی طریقہ رہا ہے. اور انبیاء علیہم السلام رضوان علیہم السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اپنی زندگیوں میں اعتکاف کو جاری فرمایا. تو یہ بڑی اہم جو ہے وہ عبادت ہے. اور جہاں تک آپ نے پوچھا ہے کہ اس کی جو اقسام ہیں، کتنی اقسام ہیں، بنیادی طور پر اس کی 3 اقسام ہیں. ایک اعتکاف واجب ہے، ایک اعتکاف سنت ہے، اور ایک اعتکاف نفل ہے، نفلی اعتکاف. اب واجب اعتکاف جو ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہو سکتا ہے. ایک تو واجب اعتکاف وہ اعتکاف ہوگا جو کسی نے منت مان لی ہو کہ میں فلاں کام کے ہونے پر اتنے دن کا اعتکاف کروں گا. تو اب یہ چونکہ نظر مان لی ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اعتکاف ہے اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، کسی اور مخلوق کے لیے اعتکاف نہیں ہو سکتا. یہ اعتکاف ہے اللہ رب العزت کی ذات کے لیے. اعتکاف کا لفظی جو مطلب ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو گوشہ نشین کر لینا، اپنے آپ کو کچھ دنوں کے لیے دنیا کی علائشوں سے پاک کر کے اپنے آپ کو کسی ایک طرف اپنے آپ کو منہمک کر لینا، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے لیے وقف کر دینا. تو بنیادی طور پر یہ ہے اللہ رب العزت کی ذات کے لیے. تو میں نے کہا کہ واجب جو اعتکاف ہے نمبر 1، یہ وہ اعتکاف ہے جو کہ نظر کے لیے مانا جاتا ہے، منت کے طور پر مانا جاتا ہے. مثال کے طور پر احمد بھائی، کوئی شخص یہ کہے جی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا. اب وہ 1 دن کا اعتکاف مانے، 2 دن کا مانے، 5 دن کا مانے، 10 دن کا مانے، وہ اعتکاف مان سکتا ہے.
تو یہ منت کا جو کانسیپٹ ہے، منت جائز ہے اسلام میں، اس کے بارے میں کیا؟ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے. نظر ماننا یا منت ماننا یہ اللہ رب العزت کے لیے یہ عبادت کی طرح ہے. یہ عبادت کی طرح ہے. جس طرح آپ سجدہ کرتے ہیں اللہ رب العزت کے لیے، تو سجدہ کسی اور کے لیے تو نہیں کیا جا سکتا، صرف اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. اور جس طرح باقی عبادات ہیں، روزہ بھی اللہ رب العزت کی ذات کے لیے رکھا جاتا ہے. تو یہ جس طرح فرائض عبادات ہیں، اسی طرح یہ واجب عبادت ہے کہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہوں. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا ثواب کسی کو پہنچا سکتے ہیں، باقی سمجھے، اس کا ثواب کسی کے لیے آپ وقف کر سکتے ہیں، لیکن جو عبادت ہے وہ اسی طرح ہی عبادت ہے کہ جس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ رب العزت. تو یہ یعنی اللہ رب العزت کے لیے. اچھا، یہ واجب یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اعتکاف ہے. ایک اعتکاف اور واجب ہے، وہ یہ کہ اگر آپ سنت اعتکاف بیٹھے ہوں اور وہ اعتکاف ٹوٹ جائے، وہ اعتکاف ٹوٹ جائے، اب جتنا ٹوٹ گیا ہے جو باقی بچا ہے اس کو دوبارہ کرنا یہ بھی واجب ہے. اب واجب ہو جائے گا. وہ کسی بھی طرح ٹوٹ جائے نہیں، اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. صاف ظاہر ہے کسی طرح بھی ٹوٹ جائے یا آپ توڑ دیں، آپ مجبوری کوئی آ گئی، آپ یعنی قضا کرنا ہے اب آپ نے، تو وہ بھی واجب ہے، اس کی قضا واجب ہے. دو چیزیں ہو گئی. تیسرا جو میں نے کہا کہ اعتکاف سنت اعتکاف ہے، یہ رمضان المبارک میں یہ سنت موقدہ کفایہ ہے. پھر سن لیجیے، سنت موقدہ کفایہ، یہ جو ہم رمضان المبارک میں جو اعتکاف بیٹھتے ہیں اس کی دو حیثیتیں ہیں. نمبر 1 یہ سنت ہے، نمبر 2 یہ سنت موقدہ ہے، اور تیسری بات جو ہے وہ سنت موقدہ کفایہ ہے. کوئی ایک گاؤں، کوئی ایک بستی، وہاں پر کسی ایک شخص کا بیٹھنا یہ ضروری ہے، سنت موقدہ ہے. اور اگر کوئی بھی نہیں بیٹھے گا تو پوری کی پوری بستی ہی کیا ہو جائے گی؟ گناہ گار ہوگی. پوری بستی جس طرح نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کہ اگر کوئی بھی ادا نہیں کرے گا کسی بستی گاؤں کی طرف سے تو وہ پھر گناہ پر ہے، سب پر گناہ ہے. اس میں سر جو واجب اعتکاف ہے اس کے اندر روزہ رکھنا فرض ہے یا روزہ بغیر واجب اعتکاف ہو جاتا ہے؟ نہیں، میں آپ کو یہ بات، اگر آپ حکم فرمائے تو میں پہلا سوال مکمل کر لوں. تو ایک تو اعتکاف میں نے کہا کہ جس طرح واجب ہے، پھر ایک سنت موقدہ ہے، اور تیسرا جو اعتکاف ہے وہ نفلی اعتکاف ہے. یہ آپ 1 دن کا بھی کر سکتے ہیں، 2 دن کا بھی کر سکتے ہیں. آپ مسجد میں انٹر ہوں، آپ اس کی نیت کر لیں، ٹھیک ہے. جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے اتنی دیر آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو احمد بھائی یہ یعنی یوں 3 صورتیں ہیں اس اعتکاف کی، واجب اعتکاف ہے، سنت اعتکاف ہے، اور نفلی اعتکاف. اب جو آپ نے اگلا سوال کیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ کیا روزے کے بغیر اعتکاف ہے؟ تو جواب ہے نہیں، روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہے. آپ اگر روزے کے بغیر اعتکاف کریں گے تو اعتکاف کا تصور روزے کے بغیر ہے ہی نہیں. یعنی آپ کا اگر روزہ نہیں ہے تو سمجھ لیجیے آپ کا اعتکاف نہیں ہے. اور اگر کسی نے روزہ توڑ دیا اپنا اعتکاف کے دوران، سمجھ لو اس نے اعتکاف بھی توڑ دیا، اعتکاف بھی ختم ہو گیا اس کا. لیکن کسی عارضہ کی صورت میں، کسی بیماری کی صورت میں بندہ بیمار ہو جاتا ہے، بخار ہو گیا ہے، یا شدید کسی قسم کی کوئی پریشانی بن گئی ہے کہ اس کو روزہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، تو کیا اتنی دیر پھر وہ روزہ اعتکاف بھی اس کا اتنی دیر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. اب اس کو جتنے یعنی اس کے دن باقی ہیں، اب صاف ذرا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص یہ کہے جی کہ میں نے پہلے 3 دن کا اعتکاف کیا ہے، کیونکہ 3 دن کے میں نے روزے رکھے ہیں، درمیان میں 1 دن کا وقفہ آ گیا ہے، تو لہٰذا میں اب اس کو آگے پھر 5 دن کا 4 دن کا کر لوں گا، درمیان والا جو ہے 1 دن وہ میں جو ہے نا وہ چھوڑ دوں گا. تو ایسا نہیں ہے. جس کا ٹوٹ گیا اس کا ٹوٹ گیا. اب مثال کے طور پر جس نے 5 دن اعتکاف رکھا ہے، 5 روزے رکھے ہیں، چھٹے دن اس نے روزہ نہیں رکھا، تو اب چھٹے دن سے آن ورڈ اس کا اعتکاف نہیں ہے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اعتکاف نہیں، اب اس کی قضا کرے گا، جتنے دن کا ٹوٹا ہے اتنے دن کی قضا کرے گا، اتنے دن کی لیکن جب ٹوٹا ہے 2 دن تو اس سے آگے 2 دن اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہی، مثال کے طور پہ 2 دن اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہی، تیسرے دن ٹھیک ہے، تو کیا وہ پچھلی ہی نیت سے ہوگا یا اس نئی نیت سے ہوگا؟ نہیں، ہوگا ہی نہیں، اب ہوگا ہی نہیں. اب یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ایک بار اعتکاف ختم ہو جائے تو دوبارہ انہی دنوں میں آپ نیت نہیں کر سکتے اعتکاف کی. نفلی اعتکاف کی کر سکتے ہیں، سنت اعتکاف کی، نفلی اعتکاف کی کر سکتے ہیں، مسنون کی نہیں کر سکتے. مسنون کے لیے آپ کو اب الگ سے وہ جو ہے وہ جتنے ظاہر کر دیجیے گا کہ اعتکاف ٹوٹتا ہے کن کن امور سے ہے.
ہاں یہ مختلف امور ہیں، مختلف چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے پہلے کہہ دیا کہ روزہ اگر کوئی نہیں رکھے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. دوسرا بڑا امپورٹنٹ جو آپ نے پوچھا ہے، یہ کسی بھی طرح کوئی شخص اعتکاف گاہ سے اگر باہر چلا جاتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اعتکاف گاہ سے ایک قدم بھی بلا ضرورت اپنی اعتکاف گاہ سے باہر رکھے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح کسی جنازے میں جا کر شریک ہو جاتا ہے، کسی کل خانی میں جا کر شریک ہو جاتا ہے، کسی شادی میں جا کر شریک ہو جاتا ہے، اپنی اعتکاف گاہ کی حدود سے باہر نکل کر کوئی بغیر اجازت کے یا بغیر ضرورت کے، میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگا، بغیر ضرورت کے واش روم میں جانے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اس کو حجت اگر یعنی اس کو ضرورت نہیں ہے تو بغیر اجازت کے واش روم بھی وہ نہ جائے، اپنی جگہ پر رہے. سر اسی کے ساتھ ایک اور سوال سامنے آتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مساجد میں کسی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ایک بندے کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے معتکف کو، تو وہ اسی حالت میں جا کر دوبارہ کسی دوسری مسجد میں اعتکاف رہ سکتا ہے؟ دیکھیے یہ مجبوری کی صورتیں ہیں، مجبوری کی صورتیں ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں. مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ اعتکاف بیٹھنے لگا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ میری والدہ میرے والد کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے ان کا وصال ہو جائے. تو اعتکاف کرنے سے پہلے اگر وہ نیت کر لے کہ جی میں نے فلاں جنازہ بھی پڑھنا ہے، اگر ہو گیا تو مسئلہ، اب اگر جنازے کے لیے جاتا ہے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. اسی طرح مجبوری کی حالت میں مسجد سے نکلنا پڑ جائے، چھت گر گئی ہے مسجد کی خدا نخواستہ، یا کوئی اور نقصان ہو گیا ہے، مسجد میں پانی نہیں ہے، مسجد میں نماز نہیں ہو رہی جماعت کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے نا کہ جہاں جامع مسجد ہو، جماعت ہوتی ہو 5 وقت کی، وہاں اعتکاف ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی اعتکاف نہیں ہو سکتا. جمعے کی استثناء ہے کہ جمعہ پڑھنے کے لیے کسی اور مسجد میں جا سکتا ہے. لیکن یہ مسئلہ یہاں پہ ختم ہو گیا کہ گھر میں اعتکاف مرد نہیں کر سکتا، مرد گھر میں اعتکاف نہیں ہو سکتا. مرد کا اعتکاف جامع مسجد میں ہے، اور جامع مسجد سے مراد وہ مسجد کہ جس میں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. وہ کیا جمعہ بھی اس کے اندر شامل ہے؟ میں نے معتکف جمعے کے لیے بھی تو جانا. ہاں، معتکف جمعے کے لیے اگر وہاں اس مسجد میں نہیں ہوتا تو معتکف جمعے کے لیے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے، ایون کہ شہر میں بھی جا سکتا ہے. یعنی گاؤں میں اگر اس نے اعتکاف کیا ہوا ہے تو جمعہ شہر میں ہوتا ہے تو سفر کر کے شہر میں، لیکن اتنی احتیاط ضروری ہوگی کہ وہ جب اپنے مسجد سے نکلے تو اتنا ٹائم کی کیلکولیشن کر کے نکلے کہ میں اتنی دیر میں وہاں پہنچوں گا، اور جب پہنچوں گا تو مسجد میں باقاعدہ خطبے کا آغاز ہو چکا ہوگا. یعنی اس کو یہ یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے جا کے مسجد میں بیٹھ جائے اور جا کے وہاں پر اپنے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ دیکھیے یہ فرض کی بنا پہ ہے کہ جمعہ فرض ہے اور اعتکاف فرض کفایہ ہے. جی کیا اس صورت میں ہے؟ فرض کفایہ نہیں ہے، سنت کفایہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ فرض ہے، ہر بندہ مومن پر واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے. اور یہ معتکف جو ہے اس کے لیے ایک بڑی عبادت ہے، جمعہ بڑی عبادت ہے. تو یعنی اگر وہ فیل کرتا ہے کہ میں نہیں جا سکتا جمعے کے لیے، فیل کرتا ہے کہ دور پڑے گا یا اس کے اعتکاف کو کوئی مسئلہ ہونے، تو وہ احتیاطی ظہر بھی پڑھ سکتا ہے، ظہر پڑھ لے اپنے، یعنی وہ یعنی پھر جمعہ نہ پڑھے. لیکن جمعہ شرط نہیں ہے اعتکاف کے لیے، یہ بات ذہن نشین رکھیں. کوئی جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ تو چلا جائے، جا کے جمعہ پڑھے، اتنی ہی دیر لگائے جتنی دیر جمعہ کے لیے لگتی ہے، اور پھر فوراً واپس آنے کی کوشش کرے، رستے میں کسی کام میں مشغول نہ ہو. کسی کام میں کسی کے ساتھ ہم کلام باتیں نہ کرے. کہ جی میں جمعہ پڑھن تے آئی گیا، چلو 2 کام اور بھی جڑے نال کردا جاواں. ہمارے معاشرے میں جس طرح لوگوں کے یہ مزاج ہوتے ہیں، تو یہ ایک یعنی بڑی ضروری بات ہے. اس کے ساتھ سر ایک سوال ہے کہ یہ ہمارے پاس آیا ہے کہ کیا حالت اعتکاف میں غسل کرنا جائز ہے؟ جی زبردست، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیے غسل واجب کرنا تو ضروری ہے. جی غسل واجب کرنا تو غسل واجب ہو گیا ہے، آپ مسجد میں ہیں، اعتکاف میں ہیں، تو 2 مسئلے اب بیان کرنا چاہتا ہوں. مسجد میں اگر آپ ناپاک ہو گئے ہیں تو طریقہ کیا ہے؟ وہاں سے چل کر غسل خانے تک جانے کا. وہیں پر ہی آپ بیٹھیں
اور بیٹھ کر مسجد کی صف پر، مسجد کے قالین پر اپنے ہاتھ مارے اور تیمم کر لیں. یعنی آپ نے ایسے نہیں چلنا. وہ ہمارے گاؤں میں کسی نے مولوی صاحب سے پوچھا مسئلہ، چلیں آپ کے ناظرین کے لیے، سامعین کے لیے یہ لطیفہ بھی ہو جائے گا. اس سے پوچھا جی احمد بھائی جی اگر مسجد میں ہیں اور مسجد میں آپ پر غسل واجب ہو گیا تو آپ کیا کریں؟ تو مولوی صاحب نے کہا جی اپنے پاؤں پر کپڑا باندھ لیں. اپنے پاؤں پر کپڑا باندھ لیں اور کپڑا باندھ کے جناب آپ چلے جائیں. تو یہ مسئلہ بالکل غلط ہے. صحیح مسئلہ یہ ہے کہ وہ وہیں پر بیٹھ کر کیا کرے؟ تیمم کرے. اور تیمم کرنے کے بعد اب وہ چل کر جائے اور جا کر غسل کرے، غسل واجب. رہی بات غسل مسنون کی، یعنی ہمارے ہاں یہ ایک تصور ہے کہ ہم نے ہر روز غسل کرنا ہے، ہر روز غسل کرنا ہے، تو اس میں کراہت ہے. یعنی ہر روز غسل نہ کیا جائے. 3 دن بعد، مطلب وہ بھی تب جب آپ کی حالت، مثال گرمی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ گرمی ہے، آپ کے کپڑوں سے اسمیل. لیکن میں آپ کو ایک بات کہوں، وہ یہ ہے کہ اس حالت میں، اعتکاف کی حالت میں، جتنی حالت آپ کی بگڑے گی اللہ کو اتنا ہی پسند آئے گا. یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے بن سنور کے رہیں وہاں پر، اعتکاف میں بھی ضروری نہیں ہے. اس اعتکاف کا مقصد ہی یہ ہے احمد بھائی، اعتکاف کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ جس حال میں بھی ہوں اللہ کے حضور، یعنی اپنی ضروریات چھوڑ دیں، اپنے معاملات چھوڑ دیں. آپ نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، جی اپنے معاملات کو، کاروبار کو سائڈ پہ کر دیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ گئے. تو اگر یہاں پر بھی آ کے آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں. لیکن میں نے ایک صورت بیان کر دی ہے کہ اگر آپ فیل کریں کہ کپڑے بہت میلے ہو گئے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ روزانہ لباس تبدیل نہ کریں، روزانہ غسل نہ کریں روزانہ. اور پھر ہمارے لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، ہمارے لوگ مساجد میں بیٹھ کر، اکیلا بندہ ہوتا ہے، سارے پنکھے چلا کے بیٹھا ہوتا ہے، ساری لائٹیں جلا کے بیٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اتنی ٹھاٹ. وہ کہتا ہے جی مسجد میں اب آ گیا ہوں تو اب میں ہی مہمان ہوں یہاں پہ اللہ کا، تو کیوں نہ مسجد کا خرچہ بھی کیا جائے، جتنے اے سی ہوتے ہیں سارے چلا کے. نہیں، آپ نے اگر اپنے گھر میں رہ کر اپنی کفایت شعاری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور گھر میں آپ چھوٹی تھوڑی لائٹیں جلاتے ہیں، گھر میں رہ کر آپ تھوڑا، یعنی یہ بھی اسراف میں آتا ہے. جی یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے اور یوں سمجھ لیجیے بہت بڑا گناہ ہے. وضو کرتے ہوئے پانی ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو اعتکاف بیٹھ کر مسجد کا نقصان کرنے کی کیسی اجازت ہو سکتی ہے؟ سر اس میں جو آپ کی پہلی بات تھی کہ بندہ اسی حالت میں رہے جیسے آیا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آیا ہے، خلوت نشینی اختیار کی ہے. لیکن میں یہ ایک بات عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب بیٹھنا ہے تو پاک، صاف ستھرے، اچھے سونے بن کے بیٹھنا چاہیے نا. جب ہم باہر نکلتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے تو اچھی ویسٹ کوٹ، اچھے کپڑے، سارا کچھ پہن کے نکلتے ہیں، تو وہاں کیا ضروری نہیں ہے؟ دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ بعض عبادات میں جائز نہیں رہتی. مثال کے طور پر آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے، احمد بھائی میری بات کو بڑے غور سے سنیے گا. آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، میرا یہ سوال ہے، جب عمرہ کرنے جاتے ہیں آپ تو سلے ہوئے کپڑے پہن کے جاتے ہیں یا 2 چادروں میں ملبوس ہو کے جاتے ہیں؟ 2 چادروں میں ملبوس ہو کے. زیادہ خوبصورتی تو کس میں ہے؟ لباس میں ہے. تو کیوں بھائی چادروں میں کیوں؟ بس یہی سمجھانا چاہتا ہوں. آپ خوشبو کیوں نہیں لگا سکتے؟ میرا سوال ہے. صحیح. یعنی حرم کعبہ میں آپ خوش ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تو خوشبو لگا کے جائیں. اچھا اس سے بھی اگلی بات، آپ ٹوپی پہنتے بھی نہیں ہیں، ٹوپی بھی اتار کے جاتے ہیں، ٹوپیاں بھی اتارتے ہیں آپ کو. تو یہ اللہ کی منشا ہے. صحیح. جی میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے تو فقیرانہ آئے، فقیرانہ آئے، ٹھیک ہے، عاجزانہ آئے، میری بارگاہ میں عاجز بن کے رہے. اور پھر اگلی بات یہ ہے، اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا. کیا حکم دیا؟ انطہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اے ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کو پاک کرو. تم دونوں نبیوں کو اللہ پاک حکم دے رہا ہے. مولا کس کے لیے؟ فرمایا للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. یعنی نبیوں کو، غیر نبی کو نہیں، نبیوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے کیا کرو؟ میرے گھر کو پاک اور صاف رکھو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکیزگی، یہ طہارت
ضروری ہے. دیکھیں کپڑے میں نے 3 دن سے پہنے ہوئے ہیں یا 2 دن سے پہنے ہوئے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس میں سے اگر گرمی زیادہ نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ اس سے اسمیل آنا شروع ہو جائے. صحیح. ضروری نہیں ہے کہ آپ غسل نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہو، لیکن آپ کی نارمل زندگی میں اور اعتکاف کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے. وہاں پر بھی آپ روزانہ ہی اپنا امبیلشمنٹ کرتے ہیں، آپ دھوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، نہاتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، بال بناتے ہیں، سرما بھی لگاتے ہیں، پرفیوم بھی یوں 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 یوں، ٹھیک ہے، ہر چیز کرتے ہیں. تو اگر اعتکاف میں بھی یہی آپ کر رہے ہیں تو پھر اس زندگی میں اور اس زندگی میں فرق نہیں. تو لہذا کوشش کریں کہ اعتکاف میں اس کی بارگاہ میں جتنی عاجزی، جتنی طہارت رہے میں اس کے لیے اجازت دے رہا ہوں. اگر آپ فیل کریں کہ اسمیل آنا شروع ہو گئی ہے، اگر آپ فیل کریں کہ آپ کی طبیعت میں بوجھل پن آ رہا ہے، آپ فیل کریں کہ آپ کو اب نہانے کی ضرورت ہے، تو پھر میں نے کہا غسل کیا جا سکتا ہے، لیکن ہر وقت نہیں، ہر روز نہیں، صبح و شام نہیں. جی سر اس کے ساتھ ایک چیز اور کلیئر کر دیں کہ خواتین کا اعتکاف بیٹھنا، یعنی کیا خواتین اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں؟ وہ مسجد میں بیٹھیں گی یا گھر میں بیٹھیں گی؟ کتنی عمر میں بیٹھ سکتی ہیں؟ یا یہ کیا کچھ شرائط ہیں ایسی کہ جن کا پایا جانا ضروری ہے معتکف کے لیے، اعتکاف کرنے والے کے لیے؟ اس حوالے سے سر آپ اگر شاید. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. مسجد میں خواتین اعتکاف نہیں بیٹھیں گی. اعتکاف بیٹھیں گی اگر خواتین تو مسجد البیت میں بیٹھیں گی. کس میں؟ مسجد البیت، یعنی اپنے گھر کا وہ حصہ. اب میں یہاں پر یہ مسئلہ بھی بیان کرنا چاہوں گا، یہ مسئلہ بڑا ضروری ہے کہ ہم میں سے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں کی ہوئی. کبھی وہاں پڑھ لی، کبھی وہاں پڑھ لی، کبھی وہاں پڑھ لی. آج یہ مسئلہ سن لیں. اگر خواتین نے گھر میں اعتکاف بیٹھنا ہے تو ضروری یہ ہے کہ پہلے اپنے گھر کے کسی حصے کو، کسی کمرے کو، کسی جگہ کو مسجد البیت قرار دیں گے. گھر کی مسجد بنائیں گے کہ یہ میرے گھر کی مسجد، یہاں میں نماز پڑھا کروں گی. کسی کے پاس نہیں ہے جگہ اتنی تو کوئی بات نہیں، جب وہ اعتکاف بیٹھنے لگے تب کر لے، تب اس کو معین کر لے کہ یہ جگہ میرے لیے اعتکاف کی جگہ ہے، اب وہاں پر اعتکاف بیٹھے گی. جس طرح اب سن لیں، جس طرح کوئی خاتون اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے کب؟ اس جگہ کو مسجد بناتے ہوئے. اسی طرح وہ خاتون ضرورت کے تحت کسی بھی جگہ کو اپنے لیے مسجد بنا کر وہاں پر بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہے. باقی سمجھا گیا؟ یہ مسئلہ میں نے عرض کر دیا ہے. مثال کے طور پر کسی جگہ پر یعنی عورتیں ہیں اور عورتوں نے کوئی پلان بنا لیا ہے تو وہاں پر اجتماعی اعتکاف کے لیے کوئی عورت جاتی ہے تو وہاں پر بھی اس جگہ کو مسجد قرار دے کر وہاں پر بھی خواتین اکٹھی مل کر اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں. اس میں زیادہ آسانی بھی ہے اور زیادہ طہارت بھی ہے. ایک اور سوال ہے سر کہ کیا بیوی جو ہے وہ خامن کی اجازت کے بغیر اعتکاف بیٹھ سکتی ہے؟ ہاں نہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. یعنی بیوی کے لیے خامن سے اجازت لینا ضروری ہے، اور بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہر وقت جہاں کہیں اپنے گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھے تو اسے چاہیے، طہارت اسی میں ہے کہ اپنے خامن سے اجازت لے. بیوی تو اپنے خامن کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی. ٹھیک ہے، نفلی روزہ، نفل اور سنت یہ تقریباً زیادہ تر چیزیں جو نفل ہم سنت کہہ دیتے ہیں وہ نفل ہی ہوتی ہیں. بیسیکلی مسنون جو چیزیں ہم جن کو کہتے ہیں نا وہ نفل ہی ہوتی ہیں. تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خامن سے اجازت لے اور اجازت لے کر اعتکاف بیٹھے. سر اس کے ساتھ ہی ایک کوشچن یہ ہے کہ کیا عورت بھی اسی طرح سے مسنون اعتکاف بیٹھے گی؟ اگر کیا وہ نفلی بھی بیٹھ سکتی ہے، یا اس میں 1 دن کا 2 دن کا اعتکاف بھی بیٹھ سکتی ہے، یا پورے 10 دن ہی بیٹھے گی؟ اس حوالے سے سر اگر گائیڈ فرمائیں. جی تینوں طرح کا اعتکاف بیٹھ سکتی ہے. نظر معین کا، نظر غیر معین کا، واجب اعتکاف بھی بیٹھ سکتی ہے عورت سنت اعتکاف، مسنون اعتکاف بھی بیٹھ سکتی ہے. عورت نفلی اعتکاف بھی بیٹھ سکتی ہے. نفلی اعتکاف 1 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن کا ہوگا یقیناً، جبکہ مسنون اعتکاف جو ہے وہ 10 دن کا ہوگا
رمضان کے آخری عشرے میں ہوگا، اور اسی طرح جو واجب اعتکاف ہے وہ بھی جتنے دن کی نظر مانے گی اتنے دن کا ہوگا۔ ایک اور بھی کوشچن آیا ہے کہ چھوٹا بچہ 15 سال سے چھوٹا ہے تو کیا وہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، اس کی کیا صورت ہوگی؟ جی اعتکاف بیٹھے گا۔ اگر بچہ بالغ ہو گیا ہے، 15 سال کا بچہ بالغ ہو جاتا ہے غالباً، تو اگر بالغ ہو گیا ہے تو وہ مسنون اعتکاف بیٹھے گا، وگرنہ اپنے بچوں کو ضرور اعتکاف بٹھائیں، اگرچہ وہ بالغ نہ بھی ہوئے ہوں ان کو اعتکاف بٹھائیں۔ دیکھیں اگر اس پر نماز فرض نہیں ہے تو یقیناً اعتکاف بھی اس کے لیے یعنی مسنون نہیں ہے، لیکن اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ مستقبل میں اس کی تربیت کے لیے اس کو بیٹھنا چاہیے اعتکاف تو پھر اس کو بٹھائیں۔ ہاں بالغ یعنی جو نوجوان ہے، بچہ ہے، بچی ہے، اس کے لیے اعتکاف مسنون جائز ہے، بیٹھ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک سوال ہے خواتین کے متعلق ہی ہے کہ خواتین کو جب شرعی عذر واضح ہوتا ہے تو اس وقت وہ ٹیبلٹ یا انجیکشن وغیرہ کا یوز کر کے اس کو ڈیلے کر سکتی ہیں یا اس طرح کا کوئی ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے میری بہنوں کے لیے، میری بیٹیوں کے لیے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے خواتین کے لیے مختلف قسم کی جو ہے نا وہ عذر، شرعی عذر جو ہیں وہ لاحق ان کو ہوتے ہیں۔ تو یہ جو پیریڈز کا معاملہ ہے اس میں حیض بھی ہے اور نفاس بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اگر تو عورت جو ہے وہ اعتکاف بیٹھ رہی ہے اور اس کو یہ عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر اس کو یہ پیریڈز ہو جاتے ہیں یا اس کے ہاں کسی بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، چونکہ جیسے ہی یہ عارضہ لاحق ہوگا تو روزہ نہیں رہے گا، جب روزہ نہیں رہے گا تو اعتکاف بھی نہیں رہے گا۔ ہاں اب اگلی بات بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ کیا ٹیبلٹ لے سکتی ہیں، انجیکشن لگوا سکتی ہیں؟ تو جی ہاں لگوا سکتی ہیں۔ جس طرح خواتین عمرے پر جاتے ہوئے ٹیبلٹس کا استعمال کر لیتی ہیں، انجیکشنز کا استعمال کر لیتی ہیں تاکہ وہاں پر یہ پرابلم نہ ہو اور اچھے طریقے سے عمرہ جو ہے وہ ادا کر لیں، تو اسی طرح وہ اعتکاف کے لیے بھی یہ کام کر سکتی ہیں۔ رمضان المبارک کے لیے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے ہیں تو اس کے لیے بھی اہتمام کے ساتھ وہ یہ کام کر سکتی ہیں۔ تو اگر مسئلہ ہو جائے، اب اگلا مسئلہ بھی یہ سن لیں، مسئلہ ہو جائے کسی خاتون کے ہاں یہ پرابلم ہو جائے تو اب جتنے دن باقی بچیں گے اتنے دن کی ہی قضا ہے، اس کو پورے 10 دن کی قضا دینی ضروری نہیں ہے۔ جتنے دن کا مسئلہ بنا، 3 دن رہ گئے تھے تو اب رمضان المبارک کے بعد 3 دن کی قضا کر لے، 4 دن رہ گئے تھے تو 4 دن کی قضا کر لے، 5 دن رہ گئے تھے تو 5 دن کی قضا کر لے، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ ایک اور جو مین سوال ہمارا جو گردش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف کے تو مسجد میں بیٹھنا ہے، خلوت میں بیٹھنا ہے، جلوت میں نہیں بیٹھنا، تو جو جہاں پر اجتماعی اعتکاف ہوتے ہیں یا منہاج قرآن میں جو اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے تو اس کے اندر تو مسجد سے باہر بھی نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے، وہاں پر اسٹال بھی لگے ہوتے ہیں، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ وہاں پر خواتین مسجد میں نہیں ہوتی، یعنی جب یہاں لاہور میں حضور سیدی شیخ الاسلام آپ کی معیت میں یہاں مرکز منہاج القرآن انٹرنیشنل پر ہزاروں کی تعداد میں خواتین بھی بیٹھتی ہیں، اکٹھی اعتکاف بیٹھتی ہیں، مرد بھی اکٹھے اعتکاف بیٹھتے ہیں، تو یہ تو خلوت کی اس طرح سے شکل نہیں ہے۔ یعنی آپ نے جو پیچھے ساری باتیں کی ہیں کہ خلوت نشینی ہونی چاہیے، لوگوں سے میل جول نہیں ہونا چاہیے، لوگوں سے جڑنا، تعلقات نہیں ہونا چاہیے، ان ساری چیزوں سے انسان کو اپنا تعلق قطع کر لینا چاہیے، لیکن یہاں تو ایک پورا آپ شہر بسا لیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے بھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں، موبائل فون کا عام استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اینڈرائڈ فون ہے، پہلے تو چلیں دوسرے چھوٹے فون ہوتے تھے یا اس سے پہلے ہوتے ہی نہیں تھے، تو یہ بھی تو ایک صحبت ہی ہے آپ کی۔ اس حوالے سے کیا ہے، یا اس طرح کی دیگر ایکٹیویٹیز ہیں، لیپ ٹاپ وغیرہ ہیں، تو دنیا ساری سے بندے کنیکٹ ہیں، انسان کنیکٹ ہے، پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میں معتکف ہوں، اعتکاف میں بیٹھا ہوں، یہ اس کی کیا صورت ہے؟ کیا احمد بھائی یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، ہمارے ہاں لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں، اس غلط فہمیوں کو دور کر لیجئے۔ اعتکاف کے دوران آپ نے جیسا کہ کہا خلوت نشینی تو ہونی چاہیے، لیکن اعتکاف کے دوران اپنی زبان کو بالکل بند کر لینا، خاموش ہو جانا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یہ کیا ہے بولی؟ مکروہ تحریمی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ مسجد کے ساتھ اگر مسجد میں جگہ کم پڑ گئی ہے، لوگ زیادہ ہو گئے ہیں،
تو مسجد کے ساتھ ملحقہ بلڈنگ کو بھی مسجد قرار دے کر وہاں پر بھی اعتکاف ہو سکتا ہے. اب بات کی سمجھ آ گئی. اور وہاں ضرورت کی اشیاء کو بیچا اور خریدا بھی جا سکتا ہے. صاف ظاہر ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے. لیکن جو اجتماعی اعتکاف ہے یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, حرمین شریفین میں ہوتا ہے. اگر تو پابندی لگانی ہے تو پہلے پھر حرمین شریفین پر لگائیں, وہاں پر لگائیں جی کہ یہاں پر اعتکاف اجتماعی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس میں خلوت. تو خلوت لوگوں سے الگ ہونے کا نام نہیں ہے. لوگوں سے الگ ہو کر بھی کئی لوگ خلوت اختیار نہیں کر پاتے. اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کے اندر رہ کر مولا کے لیے خلوت اختیار کر لی جائے. یہ ہے اس کا بنیادی تصور. تو اب دیکھیے جس طرح یہ دور فتن بڑھتا جا رہا ہے, لوگوں کے حملے ہیں ان پر, ان کے نفس پر حملے ہیں, شیطان کے حملے ہیں, تو انتہائی دیگرگون صورتحال ہے. تو اس صورتحال میں ضرورت اس امر کی تھی کہ ایک ایسی جگہ ڈیولپ کی جائے, ایسا اعتکاف ڈیولپ کیا جائے جس میں خالی لوگوں کو خلوت نشینی نہ سکھائی جائے احمد بھائی, بلکہ یہ سکھایا جائے کہ بھائی دین کو سیکھنا بھی ہے, دین کو لرن بھی کرنا ہے, اپنی زندگی کا کوئی مقصد حیات لے کر آپ نے چلنا بھی ہے. دیکھیے آپ نے ایک اجتماعی اعتکاف رکھا, اس میں آپ لوگوں کو درس حدیث بھی دے رہے ہیں, درس قرآن بھی دے رہے ہیں, درس تصوف بھی دے رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں کہ نماز اشراق کیسے پڑھتے ہیں, کیسے بتاتے ہیں کہ نماز تہجد کیسے پڑھتے ہیں. آپ ان لوگوں کو بتاتے ہیں, ان کی تربیت کرتے ہیں, تربیتی حلقہ جات ہوتے ہیں مردوں کے الگ. میں نے آپ کو خواتین کی بات بتائی کہ خواتین کسی بھی جگہ کو مسجد قرار دے کر وہاں پر اعتکاف کر سکتی ہیں. جس طرح وہ گھر میں کر سکتی ہیں, اسی طرح کسی ادارے نے, کسی تنظیم نے اجتماعی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی ایسی جگہ کو, کسی بلڈنگ کو مسجد قرار دے کر وہاں پر خواتین کا اگر اجتماعی اعتکاف کر لیا ہے تو وہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح مسجد کے ساتھ ملحقہ بلڈنگ کو اعتکاف گاہ قرار دے کر, مسجد قرار دے کر, اب کسی نے اگر اس کو وقف کر دیا ہے کہ جناب یہ 10 دن کے لیے مسجد ہی ہوگی اور وہاں پر بھی جماعت کے لیے نمازی کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پر امام صاحب کی آواز بھی آتی ہے, وہاں پر یعنی سارے مسائل بھی بیان کیے جاتے ہیں لوگوں تک, تو پھر یہ صورتیں جو ہے نا اس کی جائز صورتیں ہیں. دنیا پھیل رہی ہے, ہمارے دماغ سکڑ رہے ہیں, نہ جانے اس بلا سے ہماری جان کب چھوٹے گی. اپنے دماغوں کو کھولیں, دنیا کے لیے آسانیاں پیدا کریں. یہ عبادات جوڑنے کے لیے ہیں, توڑنے کے لیے نہیں ہے. چکوال دولہ سے ذوالفقار زلفی صاحب آپ کی سلام پیش کر رہے ہیں. ماشاءاللہ, اور بھائی سلامت رہیں. ذوالفقار زلفی صاحب چکوال کے, ہمارے دلہا کے ایک ایسے تحریک کے سوشل میڈیا ورکر ہیں یہ بھی, اور ان کا بیٹا بھی, جو کہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی ہمارا ایونٹ ہو رہا ہو, خواہ وہ مرکز پر ہو, خواہ وہ چکوال میں ہو, جہاں کہیں بھی ہو, یہ سوشل میڈیا کا استعمال بہت خوبصورت انداز سے کرتے ہیں. محترم ذوالفقار بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے, آباد رکھے, عزتوں سے نوازے اور ہم سب پر اپنا کرم فرمائے. چلیں اختتام کی طرف بڑھتے ہیں, اور آج میں بھی اپنی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں بالخصوص محترم المقام استاذی المکرم محترم علامہ محمود مسعود قادری صاحب کا. آپ نے اپنی گوناگون مصروفیات سے, یقیناً آپ بہت مصروف ہوتے ہیں, انٹرنیشنل اسکالر ہیں, مختلف ٹی وی چینلز پر, نیشنل چینلز پر آپ کا جانا ہوتا رہتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مرکز پر بھی آپ کی خدمات ہیں. تو آپ کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج خصوصی وقت عنایت فرمایا اور ہمارے ساتھ یہاں شریک ہوئے, اور لوگوں کے مسائل, آپ کے مسائل, میرے مسائل اور آپ کے سوالات کے جوابات آپ نے عنایت فرمائے. اسی کے ساتھ ساتھ میں ہمارے بہت ہی نہایت شفیق اور ہمارے بہت ہی پیارے دوست اور ہمارے کلیگ یہاں آفس میں محترم المقام محترم علامہ مدثر رسول نوری صاحب, پچھلے دنوں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا, اس میں ان کی شدید طبیعت خراب ہوئی, ان کی ٹانگ کا کچھ ایشو بنا. اس حوالے سے بھی میں آپ سب سے بھی التماس کروں گا کہ محترم المقام علامہ محمود مسعود قادری کے سنگ ان کے لیے خصوصی دعا کریں. اللہ رب العزت کے ہاں کہ ان کی صحت ملے, ان کو اللہ رب العزت صحت عطا کرے. میں آپ کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان کے لیے خصوصی دعا بھی فرمائیں. نوری صاحب آن لائن موجود ہیں؟
جی آن لائن تھے ابھی انہوں نے میسج کیا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین لی خمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمہ المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمہ المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمہ. میرے مولا رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے میرے مولا، اور 17 رمضان المبارک ہے یوم بدر. میرے مولا ہم نے تیرے محبوب سے سنا ہے اور علماء کا، صوفیاء کا، صلحاء کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اصحاب بدر کا نام لے کر ان کا وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں. مولا تو دعاؤں کو رد نہیں فرماتا. آج کے اس مبارک دن کے صدقے ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمارے بھائی محترم مدثر رسول نوری صاحب تیرے مشن کے عظیم خدمتگار ہیں میرے مولا، ان کو جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. میرے مولا تجھے تیرے پیارے محبوب کا واسطہ محترم احمد وحید قادری، محترم احمد نوید قادری، ان کے علم میں، ان کے فضل میں اضافہ فرما. ان کے والد گرامی محترم عبد المجید قادری صاحب اس مشن کے تحریک کے عظیم سپاہی ہیں میرے مولا، ان پر خاص کرم فرما، ان کے پورے خاندان پر کرم فرما. میرے مولا تجھے تیرے پیارے محبوب کا واسطہ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. اس مشن کے ساتھ، تحریک کے ساتھ، تحریک منہاج القرآن کے ساتھ، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے ساتھ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سنگتیں عطا فرما. ہماری ایک تفسیر القرآن کورس کی باجی ہیں فرحین باجی، ان کی بیٹی شدید علیل ہیں. فرحین باجی جو تفسیر القرآن کورس کی اسٹوڈنٹ ہیں محترم احمد وحید قادری صاحب کی، اللہ رب العزت ان کی بیٹی بیمار ہیں. اللہ پاک ان کو بھی شفا عطا فرمائے. رمضان مبارک کا صدقہ، شہدائے بدر کا صدقہ، اصحاب بدر کا صدقہ اللہ پاک ان پر بھی خاص کرم فرمائے. میرے مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. جن کے والدین دنیا سے پردہ فرما گئے میرے مولا ان کی بخشش فرما. سامعین، ناظرین جو اس مجلس میں شریک رہے میرے مولا سب پر خاص لطف و کرم فرما. ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تبارک و تعالی خیر خلقہ محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول